السلام علیکم، میں ہوں نیو یارک سے محسن ظہیر۔ نیو یارک سٹی کے بعد اب نیو یارک اسٹیٹ کی پالیٹکس جو ہے یہ بڑی دلچسپ موڑ اختیار کر گئی ہے۔ اس تمام سیاست میں جو تین کردار انتہائی اہم ہے وہ نیو یارک اسٹیٹ کی گورنر کیتھی ہوکل، نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز اور پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ نیو یارک سٹی میں جو ٹریفک کے رش کے اوقات کے دوران گاڑیوں پر جو فیس عائد کی گئی تھی جو $9 سے $13 تھی وہ انہوں نے ختم کر دی، اور اس بات کا اعلان انہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کیا۔ اور اپنے اس سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے جہاں یہ اعلان کیا تو ساتھ ہی انہوں نے اینڈ میں ایک بڑے معنی خیز انداز میں لکھا کہ لانگ لیو دا کنگ۔ ایک یہ بحث چل پڑی کہ کیا صدر نے خود کو کنگ ڈکلیئر کر دیا یا کیا کیا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ تھا یہ فیصلہ براہ راست نیو یارک اسٹیٹ کی گورنر جو تھی اس کی جانب سے کیے گئے فیصلے سے متصادم تھا۔ کنگ کی جانب سے کو جو پہلا رسپانس یا رد عمل جو ہوا ان کے فیصلے کا وہ نیو یارک اسٹیٹ کی گورنر کیتھی ہوکل کی جانب سے آیا۔ کیتھی ہوکل نے MTA جو کہ میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی ہے اس کے چیف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے ٹرمپ کو جو جواب دیا وہ انگریزی میں تو بڑا لمبا چوڑا تھا، لیکن میں پنجابی میں اگر آپ کو بالکل اس کا لم سم بتاؤں تو انہوں نے کہا تھا رہندا نہیں تو وڈا کنگ، میں تیرا فیصلہ نہیں ماننا۔ گورنر ہوکل کی جانب سے صدر ٹرمپ کو کہا گیا کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ انہیں قبول نہیں، اور اس فیصلے کے خلاف وہ عدالت میں جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 250 سالوں سے نیو یارک پر کوئی کنگ نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ تو صورتحال ہے جو ایک نئے سیاست نے نیا موڑ اختیار کیا، جس میں اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیو یارک اسٹیٹ کی گورنر جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے جو معاملات ہیں یہ بھی عدالت میں چلے گئے۔ نیو یارک میں عدالت میں ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈم کے کیس کے حوالے سے تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے 3 دن پہلے نیو یارک میں فیڈرل کورٹ کے جج کی عدالت میں یہ موشن فائل کی تھی کہ نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز کے خلاف جو کیسز ہیں اور جو چارجز عائد کیے گئے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ ان کو وڈرا کرنا چاہ رہا ہے، ختم کرنا چاہ رہا ہے، لہٰذا عدالت جو ہے ان چارجز کو وڈرا قرار دے اور کیس کو یہ ختم کر دے۔ اس موشن پہ پھر جج نے متعلقہ فریقین کو آج عدالت میں بلایا ہوا تھا، اور جس میں US اٹارنی جنرل آفس کے اور جسٹس ڈپارٹمنٹ کے سینئر حکام، اور ان کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ ایمل بوو تھرڈ جو ایکٹنگ اس وقت ہیڈ ہیں جسٹس ڈپارٹمنٹ کے، وہ خود پیش ہوئے، میئر ایرک ایڈمز پیش ہوئے اور دوسرے فریقین پیش ہوئے، جس میں پھر جج نے فریقین کو سنا کہ وہ کیوں چارجز ڈراپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایمل بوو تھرڈ جو کہ ایکٹنگ آپ کہہ لیں ہیڈ ہے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے، سینئر آفیشل ہے، انہوں نے جج سے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ اللیگل امیگرنٹس کے خلاف، بالخصوص جو مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث امیگرنٹس ہیں ان کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں نیو یارک میں سٹی میں، اور لیکن اس کریک ڈاؤن میں نیو یارک سٹی کے میئر جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس کردار کی راہ میں یہ جو کیسز ہیں ان کے خلاف یہ رکاوٹ بنے، تو میئر جو ہے اپنا کردار مؤثر انداز میں ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہ ان کے جو چارجز ہیں ان کو ڈراپ کر دیا جائے تاکہ میئر کو جو کیسز کے حوالے سے رکاوٹ کا سامنا ہے اپنا کردار ادا کرنے کے، وہ رکاوٹیں تمام دور ہو جائے۔ اس موقع پر جج نے پھر ان سے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیشل سے پوچھا کہ یہ جو آپ موقف اختیار کر رہے ہیں، آیا یہ والا موقف جو ہے یہ اس پر
اس کا اطلاق دیگر کیسز پر بھی ہوگا، جیسے فار ایگزامپل کوئی نیشنل سیکورٹی اور پبلک سیفٹی کے حوالے سے، کسی بڑے آفیشیل کے حوالے سے ایسا معاملات آ جاتے تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ تو وہاں پر بھی جسٹس ڈپارٹمنٹ کے حکام نے عدالت سے کہا جی ہمارا موقف وہی ہوگا جو ایرک ایڈم کے کیس میں ہوگا۔ بہرحال، اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میئر نیو یارک سٹی کے خلاف جو چارجز ہیں انہیں ڈراپ کرنے کے معاملے میں جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اور یو ایس اٹارنی آفس نیو یارک کے سدرن ڈسٹرکٹ کے تقریباً ملا کر 8 سینئر جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ اب تک ریزائن کر چکے، جس کی وجہ سے ایک بڑا بحران تھا۔ معاملہ اب نیو یارک میں کی فیڈرل کورٹ کے جج ڈیل ہو کی عدالت میں تھا۔ انہوں نے آج تمام فریقین کے موقف سنے اور توقع تھی کہ شاید وہ اپنی رولنگ دیں گے موقف سننے کے بعد، لیکن جج کی جانب سے کوئی رولنگ نہیں دی گئی، اور انہوں نے آپ ہمارے پاکستانی سٹائل میں کہہ سکتے ہیں اپنا ایک فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلے کب کرتے ہیں، اس کا اعلان جمعرات کل کرتے ہیں، جمعے کو کرتے، کب کرتے یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے، یہ جو معاملہ ہے میئر نیو یارک کا یہ ایک لمبو میں ہے، اور جو کرائسس ہے وہ بھی ایک طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے نیو یارک سٹی کی جو پالیٹکس ہے اس نے بڑی پیچیدہ صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ دوسری جانب جو نیو یارک سٹی کے جو صورتحال ہے، اگر میں کہوں کہ وہاں پہ ایک قسم کا ڈی چوک والا ماحول بننے جا رہا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ بہت زیادہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، میئر کے حق میں بھی ہو رہے ہیں، میئر کے خلاف بھی ہو رہے ہیں۔ میئر کے حق میں ایک مخصوص گروپ جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کو ہرگز ریموو نہ کیا جائے، جبکہ دوسری جانب میئر ایرک ایڈم کے جہاں پر 4 ڈپٹی میئرز مستعفی ہو گئے ہیں، وہاں ان کے نیو یارک سٹی کے ان کی اپنی پارٹی کے بہت سے اعلیٰ حکام جو ہیں ان کا جانب سے بھی یہ اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میئر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ بہت زیادہ ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، لیکن آنے والے میں سمجھتا ہوں گھنٹوں میں یا دنوں میں، بعد گھنٹوں اور دنوں کی یہ زیادہ لمبی نہیں جائے گی، یہ جو اونٹ ہے کسی نہ کسی کروٹ اختیار کر جائے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ میئر کے خلاف چارجز اگر ڈراپ ہو جاتے ہیں تو پھر ایرک ایڈم ایک لحاظ سے تو محفوظ ہوں گے، لیکن ساتھ دوسری طرف ان کو ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ گورنر نیو یارک سٹیٹ جن کا تعلق ان کی اپنی پارٹی سے ہے، کیتھی ہوکل، ان کی جانب سے انہیں ریموو کیے جانے کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ نیو یارک میں ڈیموکریٹ پارٹی کے جو سینئر لیڈر ہیں اور یو ایس کانگریس میں مائنورٹی لیڈر ہیں، کانگریس مین حکیم جیفری، وہ نیو یارک میں تھے، انہوں نے میڈیا سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب لوگ اور گورنر جو کیتھی ہوکل ہیں وہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ایرک ایڈمز کو میئر رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری جانب ایرک ایڈم جو ہیں وہ مسلسل اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کوئڈ پرو کو نہیں کیا، وہ جو ان کے خلاف کیسز تھے اس میں انہوں نے ناٹ گلٹی کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور وہ بالکل بے گناہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام کیسز تھے یہ پولیٹیکل ہیں اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور ان کا یہ بھی انہوں نے ایک غالباً بروکلن میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ اسٹیپنگ ڈاؤن بٹ آئی ایم اسٹیپنگ اپ، اور میں اپنا جو مشن ہے نیو یارکرز کی خدمت کا وہ جاری رکھوں گا۔ اب آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو بدلتی نظر آئے گی، ہر لمحہ بدلتی نظر آئے گی۔ نیو یارک سٹی میں میئر کے الیکشن جو ہیں وہ اس سال ہونے جا رہے ہیں، جون میں پرائمری الیکشن ہو رہے ہیں۔ نیو یارک سٹیٹ کے جو سابق گورنر ہیں کیتھی ہوکل کے جو پیش رو تھے اینڈرو کومو، وہ بھی ان کے بارے میں خبریں آ رہی تھی کہ وہ بھی میئر کی دوڑ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب ایک اہم ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اینڈرو کومو اس مہینے یعنی کہ فروری کے آخر میں اعلان کر دیں گے کہ وہ نیو یارک سٹی
کہ میئر کے امیدوار ہیں. اسی طرح نیو یارک سٹی کے جو کمپٹرولر ہیں بریڈ لینڈر وہ بھی میئر کے امیدوار ہیں, وہ بھی باقاعدہ میدان میں, ان کے علاوہ متعدد لوگ میدان میں ہیں. سو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ایرک ایڈم کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی, اور اگر نہیں ہٹایا جاتا تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں صورتحال جو بھی ہو, رزلٹ اے نکلے, بی نکلے یا سی نکلے, آئندہ آنے والے 4 مہینے جون تک نیو یارک سٹی کی سیاست میں آپ کو بہت زیادہ تلاطم جو ہے وہ نظر آتا جائے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, جو ہر جگہ کیا کہنا چاہیے, ایک بلنٹ انداز میں وہ اپنا ایک موقف اختیار کرتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. سو نیو یارک میں ان کا ایک نیا محاذ کھل گیا گورنر کے ساتھ. ایک یہ معاملہ ہوگا, ایرک ایڈم کی صورتحال دیکھنی ہوگی کہ اس پر کیا صورتحال اختیار کرتی ہے. تو بہت انٹرسٹنگ پالیٹکس ہے. نیو یارک میں بڑی تعداد میں ہماری پاکستانی اور مسلم امریکن کمیونٹی بستی ہے, اور ان سب کا نیو یارک سٹی کا میئر کون ہوگا ان کا بڑا تعلق ہے اس سیاست سے. لہٰذا اسی لیے میں یہ تمام چیزوں کو اپڈیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی, اور ہمارے جو کمیونٹی ممبرز ہیں ان کو بھی اس تمام صورتحال سے مسلسل باخبر رہنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ پلیز میرا یہ جو باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس کو آپ لائک بھی کریں, اور اس ویلاگ کو شیئر بھی کریں, اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور اپنی رائے جو ہے وہ نیچے کمنٹس پہ بھی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.